بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عمران خان کی حکومت کو آئی ہوئی تقریباً 3.25 سال ہو چکے ہیں، اور اس 3.25 سال میں عمران خان جو کچھ کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے اس کا ایک نیت تھا، جو پروگرام تھا، وہ دل میں جو سوچ رہے تھے، وہ آج تک کیوں نہیں ہو سکا، اس پر بات کرنی ہے۔ پورے پروگرام اسی پر رہے گا، اور آئندہ عمران خان کی کامیابی کی کتنے چانسز ہے، اور کیا عمران خان کو مائنس کیا جا سکتا ہے پاکستان کی سیاست سے۔ تو یہ ایک ہی موضوع ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ریلیٹڈ باتیں ہیں، تو آج ذرا کھل کر اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ شخص وہ کام کیوں سر انجام نہیں دے سکا جو اس کے ارادے تھے، اس کو پائے تکمیل تک کیسے نہیں پہنچا سکے، اور قوم کی بدزنی جو ہو رہی تھی، اور اب تو شاید نہیں ہو رہی، اب تو عوام کو سمجھ آ رہی ہے تقریباً، تو یہ بہت پہلے آنا چاہیے تھا۔ تو اب میں ادھر سے یہ بات شروع کرتا ہوں کہ جب 2018 کے الیکشن میں عمران خان واضح یعنی اکثریت لے کر نہیں آئے، اکثریت کو ایک طرف رکھیں، سمپل میجارٹی تک نہیں لا سکے، صرف یعنی 272 کی ایوان میں وہ صرف 115 نشستوں پر کامیاب ہو گئے، اور اس 115 نشستوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے تھے، ان کے دل عمران خان کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ تو جہاں کوئی ان کو اپنی جیت کا احساس ہو کہ میں اس پارٹی سے کامیاب ہو سکتا ہوں، تو عمران خان کے ساتھ مل جائیں، اور عمران خان کو بھی اس وقت یہ ضرورت تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں آئے، اور پھر اقتدار میں آ کر اوپر سے اب آدمی ٹھیک ہو تو نہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ اس کی خام خیالی تھی، غلطی تھی، لیکن ارادتاً نہیں تھی، یعنی اس کا مقصد یہ نہیں تھا جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں۔ اور اس کے ساتھ پھر بہت بڑی جو غلط چیز ہوا وہ یہ ہوا کہ عمران خان کی یہی بڑی غلطی تھی کہ اس نے اقتدار تسلیم کر لیا، اس نے اقتدار حاصل کر لیا، اور یہ اقتدار اس کے لیے نہیں تھا، کیونکہ جس اقتدار میں آپ قانون سازی نہیں کر سکتے، آپ کا دل جو چاہتا ہے پاکستان کے لیے، یعنی کہ جو کچھ اس قسم کے کام آپ کریں کہ اس قوم کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا، اور پاکستان کو ایک مضبوط ریاست کے طور پر پیش کرنا، اس کے اداروں کو ٹھیک کرنا، تو یہ عمران خان کی خام خیالی میں سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان نے جب یہ سوچا کہ میں قانون سازی کروں گا اور آہستہ آہستہ اس ملک کو میں ٹھیک کر کے رکھوں گا، تو وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ سب سے پہلے آپ یہ بات دیکھیے کہ میں نے جب اپنی پارٹی کے اندر سے بات شروع کی کہ عمران خان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی ایسے لوگ، یعنی کم از کم 30 سے 40% ایک سے ایم پی ایز ہے، خصوصاً پنجاب میں، کہ جو کسی وقت بھی عمران خان کو دغا دے سکتے ہیں، اور کرتے رہے ہیں۔ بلیک میل کرنے کی کافی کوشش ہوئی ہے، لیکن یہ شخص کی ہمت ہے، میں اس ہمت کو داد دیتا ہوں کہ ان حالات میں یہ ڈٹا رہا۔ لیکن دوسری طرف جب ہم اتحادیوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس الیکشن کے نتیجے میں بار بار جب یہ بات کرتا ہوں کہ جب وہ سسٹم بٹھایا گیا الیکشن کی رات 2018 کو، تو اس رات تقریباً 22 سے 24 نشستیں عمران خان کے کم کیے گئے تھے۔ وہ اس لیے کہ یہ اکیلا گورنمنٹ نہیں بنا سکے، اور یہ کولیشن گورنمنٹ میں آئے، مخلوط حکومت بنائے، اور مخلوط حکومت میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو پارٹیاں ہیں، خواہ وہ کاف لیگ ہو، ایم کے ایم ہو، مینگل والے ہوں، جی ڈی اے، سب کے سب اپنے اپنے مقاصد ہے، سب کے اپنے مفادات ہیں۔ وہ عمران خان کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتی۔ اس کی بڑی وجہ ہے کہ اب ایم کے ایم کیسے عمران خان کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ سکتی ہے، کہ جب عمران خان کو 14 نشستیں کراچی سے ملی، اور یہ ایم کے ایم کا گڑھ تھا، تو وہ دل سے تو عمران خان کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، تو وہ آپ نے وقتاً فوقتاً دیکھ بھی لیا کہ ہر جگہ بلیک میلنگ کی کوشش ہوئی، یعنی حتیٰ کہ جب بجٹ پاس کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی یہ لوگ بلیک میلنگ شروع کرتے ہیں، وہ کاف ہو، جتنی اتحادیہ 4-5 جماعتیں، انہوں نے بلیک میلنگ ہی کی ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ بجٹ نہیں پاس کر سکتے تو قانون سازی کہاں سے کریں گے۔ تو دوسری طرف یہ سب کچھ تو آپ کے سامنے ہوتا رہا۔ یہ 3.25 سال میں عوام نے جو کچھ دیکھا وہ یہی دیکھا کہ یہ بلیک میلنگ، تو اب اگر اس شخص کو صرف سمپل میجارٹی بھی مل جاتی تو آج پاکستان جن حالات میں ہے اس میں نہیں ہوتا، یہ بہت فرق پڑ جاتا، اور یہ فرق اتنا زیادہ ہوتا کہ لوگ بھول جاتے کہ پاکستان پر ایسا بھی کوئی حکومت آیا تھا جو اس طرح کام کر کے گیا۔ لیکن ہم اب بھی نا امید نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ جب ایک شخص ہے، وزیر اعظم پاکستان ہے، لیکن وہ
جب کوئی قانون سازی اس ملک کے بھلائی کے لیے کرنا چاہتا ہو وہ نہیں کر سکے۔ ایک اس نے جو قانون سازی کی ہے آج تک سب سے بڑی، تو وہ ہوا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق۔ دوسرا الیکٹرانک ووٹ۔ الیکٹرانک ووٹ بہت بڑا مسئلہ تھا اس ملک کا، کیونکہ یہاں دھاندلی زدہ حکومتیں آتی رہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یعنی پاکستان میں کوئی الیکشن ہوا ہو اور اس پر عوام کا اعتماد ہو، بلکہ جو ہارے تو انہوں نے دھاندلی کا الزام لگایا، جو آخر تک ابھی 2018 میں بھی انہوں نے یہی وتیرہ اپنایا۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ کار اور ہو سکتا ہے؟ یعنی جب ہر حلقے میں 30 سے 35 ہزار جعلی ووٹ ہو، جو آج سے 20 سال پہلے لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی بھی ووٹ کاسٹ ہو، یہ دو خاندانوں کو وتیرہ ہے، یعنی شریف خاندان اور زرداری خاندان کا۔ تو اس کو گرانے کے لیے یہ ایک جو قانون سازی کی گئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ کسی کی سمجھ میں آ نہیں رہا یہ چیز۔ تو اب جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن اب اس وقت آپ الیکشن کمیشن کو دیکھیں، پھر اس کا جو چیف ہے الیکشن کمشنر، اس کو ذرا دیکھیں، اس کے کردار کو دیکھیں، اس کی جو وفاداریاں وہ کس کے ساتھ ہے۔ وہ نہیں چاہے گا، کبھی بھی یہ شخص نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں الیکٹرانک ووٹ کے ذریعے انتخابات ہو، وہی نہیں چاہے گا۔ وہ چاہے گا کہ جعلی ووٹ بھی استعمال ہو، کوئی بھی طریقہ استعمال ہو، لیکن شریف فیملی کو واپس اقتدار میں آنا چاہیے۔ شاید اس کی یہ خام خیالی ہے کہ دوبارہ شریف خاندان پاکستان کے اقتدار میں آ سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں شریف خاندان کی بھی بات نہیں کرتا، جو نون لیگ کا نام ہے یہ کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتا۔ اس کی بڑی وجوہات ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، یعنی وہ یہ ہے کہ جو شخص، یعنی جو ان کے کرتا درتا نواز شریف ہو یا مریم نواز ہو، تو انہوں نے اس ملک کے اداروں کو کتنا بدنام کیا، خصوصاً ایک ادارہ جس کا نام ہے دفاعی ادارہ افواج پاکستان۔ اگر افواج پاکستان کے خلاف سازشوں میں یہ لوگ مصروف ہو اور بیرونی دشمنوں کے ساتھ ان کا لین دین ہو، ساز باز ہو، تو یہ کیوں کر حکومت میں آ سکتے ہیں؟ یہ کبھی نہیں آ سکتے۔ ان کا یہ جو پتہ ہے کاٹ لیا گیا ہے۔ یہ ایک کامیابی ہوئی ہے عمران خان کو کہ نون لیگ زندگی میں اقتدار میں نہیں آ سکتا، اسی طرح پیپل پارٹی اقتدار میں نہیں آ سکتی، جس میں زرداری اور بلاول جیسے لوگ ہو وہ اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ زیادہ سے زیادہ وہ بھی مشکل ہے اس وقت کہ سندھ میں ان کی حکومت آئے۔ لیکن بات ہم کر رہے تھے عمران خان کی ناکامی کی، تو وہ ناکامی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نیب نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو عمران خان کا خیال تھا کہ میں آؤں گا تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اس کے خیالات ٹھیک تھے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ رکس سسٹم ہے پاکستان کا، یہ نظام تباہ ہو چکا ہے۔ خواہ وہ نیب ہو، خواہ ہمارا عدلیہ ہو، یعنی نیب پکڑتا ہے، عدلیہ اس کو ضمانت دیتی ہے۔ نیب صحیح کیس نہیں بناتا تو ان کو اور بھی جواز مل جاتا ہے عدلیہ کو، کیونکہ اس دو خاندانوں کو تو نوازنے کا طریقہ اس ملک میں رائج ہے۔ تو جب یہ سب کچھ رائج ہے تو اس 3 میجارٹی کے ساتھ عمران خان آپ کے لیے کیا کرے؟ اگر ہم بحیثیت قوم عمران خان کو 2/3 میجارٹی دیتے تو کیا آج پاکستان اس نہج پہ کھڑا رہتا جو آج تباہی کی قریب کھڑا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے جو سابقہ حکمران تھے سب کے سب چور تھے۔ یہ چور کہنا جو لوگ برا مانتے ہیں 1000 دفعہ بنائے، کیونکہ حقیقت کو آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ان لوگوں کی میں بھی کس سے بیان کرنا شروع کر دوں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو آپ صرف یہ سوچئے کہ پہلے چور خاندان آپ پر مسلط تھے، اب ایک شریف آدمی جو پاکستان کے لیے جینا اور مرنا چاہتا ہے، اسلام کے لیے جینا اور مرنا چاہتا ہے، وہ آپ کا حکمران ہے، لیکن اس کے ہاتھ بندھی ہوئے ہیں۔ اس کا مثال اس کے لاڑی کا ہے کہ آپ اس کو اکھاڑے میں اتار دیں اور اس کے ہاتھ باندھ دیں کہ اب مقابلہ کرو۔ تو یہ حال ہے عمران خان کا۔ اب یہاں پر عمران خان کو بلیم کرنا اور یہ مذاق کرنا کہ یہ وہ تبدیلی ہے، یہ جو مہنگائی ہے اس کا نام تبدیلی ہے، تو یہ مہنگائی تو ایک طرف رکھیں، بڑے کام ہیں جو عمران خان نہیں کر سکتا اس 3 میجارٹی کی وجہ سے۔ یہ مہنگائی تو عالمی مسئلہ ہے اور پاکستان سے 20 گنا زیادہ مہنگائی ہے دنیا میں۔ اور اگر آج عمران خان نہ ہو اور یہ خاندان دو جو اقتدار میں رہے ہیں عمر بھر، ان کو یہ اقتدار دیا جائے تو پھر بھی 20 گنا اس سے زیادہ مہنگائی ہوگی۔
تو پھر اس وقت عمران خان جب آئے گا تو ایک طوفان کی طرح آئے گا، بالکل جو سونامی کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اس طرح آئے گا، وہ 2/3 میجارٹی کو بھی کراس کر جائے گا، کیونکہ عوام کو ہوش آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب، یہ آج جو ہو رہا ہے تو یہ تو سابقہ حکمرانوں کی وجہ سے اور خاص کر عالمی حالات کی وجہ سے کہ جو کرونا کی وجہ سے اس دنیا کی تباہی اور بربادی ہوئی ہے، اس کے اثرات پاکستان پر پڑنے تھے، یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے بات۔ تو اس وجہ سے اب جو بدنامی ہو رہی، پھر اس ملک میں جتنے مافیاز ہیں انہوں نے سب کا ایک گٹھ جوڑ ہے کہ اس دو خاندانوں کو کیسے لانا ہے، کیونکہ اگر عمران خان جیسا شخص حکمران رہے گا تو ان کے وہ وارے نیارے جو پہلے یہ کرتے تھے اب بھی کر رہے ہیں، یعنی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ہر قسم کی حکومت کو گرانے کی کوشش میں، یہ سارے مافیاز وہ 1 سے لے کر 20 تک ہے، تو اس کو ہم اس وقت آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، اس کی لمبی ویڈیو چاہیے ہوتی ہے، تو جو کچھ اس میں ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب جب قانون سازی کی بات ہوتی ہے کہ مطلب کیسے یہ کام ہونا چاہیے فوراً جو ہو، تو اس کے لیے تو قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا عدلیہ کا نظام، تو عدلیہ کا نظام آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ وہ اس لیے کہ اس کے لیے تو قانون سازی ہوگی۔ قانون سازی کیسے ہوگی؟ وہ بھی کچھ امینڈمنٹ ہوتے ہیں جو 2/3 میجارٹی کے ساتھ ہونے ہوتے ہیں، جو نئے قوانین ہیں وہ سمپل میجارٹی سے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر موجودہ جو عدالتی نظام ہے اس کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو کیسے ٹھیک کریں گے؟ بار کونسلز کو آپ خاموش کرا دیں گے؟ اچھا، پھر جو عدلیہ ہے وہ جو ایکسپلینیشن کے نام پر کیس کو لے لیتی ہے کہ یہ قانون سازی غلط ہوئی ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، تو اس کے لیے اس کے اوپر قانون سازی ہوگی کہ بھائی ایک جج کو اکاؤنٹیبل کیسے، خاص کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو اکاؤنٹیبل کیسے کیا جائے۔ تو وہ سب کچھ تو ابھی نہیں ہو رہا، اور جب یہ نہیں ہو رہا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو رہا پاکستان میں، کیونکہ ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے، آپ خود ذرا سوچئے کہ یہ جو خود ساختہ عدلیہ تحریک چلی تھی چودھری افتخار کے وقت میں، اس میں کیسے ججز لائے گئے ہائی کورٹس میں، پھر وہ جا کے سپریم کورٹ میں انڈکٹ ہوئے، تو آپ خود سوچئے کہ کیا وہ عمران خان کی کامیابی دیکھنا چاہیں گے؟ وہ نہیں دیکھنا چاہیں گے، اسی لیے اتنے بڑے بڑے چوروں کو ضمانتی بھی مل جاتی ہے، سب کچھ سامنے پڑا رہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن ان کو بھی پتہ ہے، ججز کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ حقائق ہے، یہ شخص نے یہ چوری کی ہے، ملک کو لوٹا ہے، لیکن اس کو سزا نہیں ملے گی۔ اس کے لیے کتنے بہانے نکالے جائیں گے، یہ غلطی ہوئی ہے پراسیکیوشن سے، اس نے یہ غلطی کر دی، یعنی تاکہ اس کو ضمانت مل جائے اور آرام سے بیٹھ جائے۔ آپ دیکھ لیں شریف خاندان کے کتنے لوگ پکڑے گئے، سب باہر ہیں۔ زرداری خاندان اور زرداری کی پارٹی کے کتنے لوگ اور اس کے بڑے بڑے رہنما کیسے پکڑے گئے، سب باہر ہیں۔ تو اس کو جب عمران خان جیسا شخص دیکھتا ہوگا، کیا وہ اندر سے جلے گا نہیں؟ یعنی وہ خود سوچے گا یہ میں کس چیز میں آ گرا ہوں، یہ تو مطلب ایک ایسا گنجلک مسئلہ ہے کہ اس کے حل کرنے کا ایک ہی جو طریقہ تھا کہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ، تو وہ تو عوام نے کیا نہیں۔ عوام کو پاکستان میں کیا چاہیے؟ پاکستانی عوام کو یہ چاہیے کہ اس ملک میں ماحولیات کا نظام تباہ ہو، بس بڑے بڑے بلڈنگز نظر آئے میٹرو کے شکل میں، یعنی یہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو دہشت گردی ہے نا، دہشت گردی سے بڑی دہشت گردی اس وقت جو پاکستان میں ہو رہی ہے، ماحولیاتی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اور یہ ماحولیاتی دہشت گردی آپ لاہور والے سے پوچھیں، پنڈی والوں سے پوچھیں کہ یہ کیا قیمت اس کا ادا کر رہے ہیں، یہ جو پولوشن ہے، اور ہر آدمی مریض ہے اس کی، یہ کس نے کیا؟ یعنی اگر ہزاروں ٹن سری آپ لگائیں گے، سیمنٹ لگائیں گے، اس کا انجام تو یہی ہونا تھا۔ یعنی جیسے ابھی کراچی میں گرین بسز کا پروگرام شروع کر دیا گیا اور انشاءاللہ یہ پائے تکمیل تک بھی پہنچے گا، اور اسی طرح ہر شہر میں جو عمران خان کا طریقہ کار ہے، تو ملک میں تو آلودگی ہوتی۔ یہ جو 10 بلین ٹری کا سونامی جس کو کہتے ہیں، اور دنیا اس کا متعارف ہے، آپ وزیر اعظم برطانیہ کو لے لیجئے، وہ کتنی صفت کر رہا ہے عمران خان کی۔ آپ سعودی عرب کے ولی عہد کو دیکھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں آؤ جی آپ ہمارے لیے بھی یہ کام کرو، پوری خلیج کو گرین کر دو، تاکہ آئندہ جو مسائل بننے والے ہیں خلیج کے لیے وہ آپ کی وجہ سے دور ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس شخص کی جو سوچ ہے وہ مستقبل کے لیے ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا، ہم تو صرف تماشبین قوم ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بس ہمیں بڑی بڑی چیزیں انڈر گراؤنڈ نظر آئے، وہ چیزیں جو ہماری زندگیوں کے ساتھ منسلک ہے اس سے ہم نظریں چرائے۔ یعنی ہمیں
ابھی جو موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں دنیا میں، خاص کر پاکستان میں، تو اس طرف اگر عمران خان کوشش کر رہا ہے اور ہر جگہ ڈیم بن رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ یعنی کہ پاکستان میں کیا مسئلہ کیا ہے، پاکستان میں یعنی فی الوقت جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر دو، مستقبل کے لیے مت سوچو. تو اسی کی وجہ سے تو آج پاکستان اتنے پیچھے چلا گیا کہ صرف زیبائش کا نظام موجود ہوتا ہے، حقائق کچھ نہیں ہوتے. اب یہ شخص وہ کام کر رہا ہے کہ وہ فار ایور ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، آنے والے نسلوں کے لیے ہو. تو یہ تو وہ کام کر رہا ہے، تو یہ تو عوام کو نظر نہیں آ سکتے. ووٹ تو وہ ڈالتے ہیں، تو ووٹ کس طریقے سے ڈالتے ہیں، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بس کوئی زیبائش ہو، کوئی چیز نظر آئے. جیسے میٹرو لاہور کا ہے جو 350 ارب روپے قوم کے لگائے گئے ہیں، اور وہ اس لاہور کا شکل بھی بگاڑ دیا اور لاہوریوں کو بہت بڑے عذاب میں مبتلا کر دیا. لیکن لاہوری پھر بھی ووٹ دیں گے نواز شریف کو. ان کا اس سے یہ مقصد ان کا نہیں ہے، کیونکہ سمجھ تو ہے نہیں، اور جب سمجھ نہیں ہوگا ایک قوم میں تو ان کی حالت پہ ایسی ہی ہوگی جیسے آج ہو رہی ہے. تو اس کے لیے عمران خان جو کوشش کر رہا ہے، میں ذرا آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے بجلی کی مد میں، آج بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ عمران خان کی بڑی مہنگائی ہے، جو 30 اور 35 روپے یونٹ مل رہا ہے. یہ آئی پی پیز کو لایا کون؟ اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ کی گئی، اگر وہ ایگریمنٹ آپ دیکھ لیں تو آپ پاگل ہو جائیں گے کہ بھائی یہ بھی کبھی کسی دنیا کی کسی ملک میں ہوا ہے کہ اتنا بڑا فائدہ یعنی پاور پروڈیوسر کو دیا جائے، اور وہ پھر بدماشی سے ہم سے وہ پیسے بھی وصول کرے اور ہم کچھ نہ کر سکے. تو اس میں عمران خان کا گناہ کدھر سے آیا؟ کیا یہ عمران خان نے یہ آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ کیے تھے؟ عمران خان کو آپ کے لیے ڈیم بنا رہا ہے جس سے آپ کو 4 روپے فی یونٹ بجلی ملے گی. انہوں نے تو آپ کے لیے جو بجلی خریدی ہے وہ 35 روپے کی فی یونٹ ہے. تو اب یہاں سے اگر ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. صرف یہ دیکھ لیں کہ پچھلے حکمرانوں کے ادوار میں جو منصوبے لگے اس نے عوام کو کتنا بڑا نقصان دیا، اور آج یہ جو شخص کر رہا ہے اس کے آنے والے نسلوں کے لیے اور پاکستان کے لیے کتنے بڑے یعنی فائدے ہو سکتے ہیں. تو یہ تو ہم سوچتے نہیں ہیں. ہم تو وقتی طور پر سوچیں گے، کل کا تو سوچیں گے نہیں. جیسے ہمارے لیڈر تھے اسی طرح ہم قوم ہے پاکستانی. تو اب جو میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کو مائنس کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، میں اس طرف آؤں گا، لیکن عمران خان کو کوئی مائنس کر نہیں سکتا، یہ مجبوری ہے اس ملک کی. تو اس پر بات کرتے ہیں. لیکن پہلے میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ یہ جو 10 لاکھ کا صحت کارڈ ہے، یہ معمولی انقلاب ہے اس ملک کے لیے، عوام کے لیے، کہ ایک کسی کے گھر میں 5,000 روپے نہیں ہے، اور جب ان کے گھر میں کوئی مریض آتا ہے اور 30-40 ہزار کی پوری ضرورت پڑ جائے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے. اب اس کے گھر میں فوراً یعنی کہ 10 لاکھ روپے حاضر ہے. تو اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کیا یہ میٹرو بنانے سے اور اورنج لائن بنانے سے یہ کام ہو سکتے تھے؟ یہ نہیں ہو سکتے تھے. اب یہ انقلاب تو آئے گا. یہ عوام تو سوچیں گے کہ بھائی میرے گھر میں 10 لاکھ روپے یہ ویسے مفت کے کیسے آ گئے، اور اگلے سال بھی یہی ملیں گے. تو یہ بہت بڑا انقلاب ہے جو عوام کو ڈائریکٹ مل رہا ہے. تو اس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ عمران خان کی کامیابی یقینی ہے. صرف حالات اس کا ساتھ نہیں دے رہے، یہ حالات کو ٹھیک کرنا. اب جو اگلا انتخاب ہے، عوام یہ سوچیں گے کہ یہ جو صحت کارڈ ہے اس کی کیا اہمیت ہے. کسان جب سوچے گا کہ یہ کسان کارڈ جو ملا ہے اس کی افادیت کیا ہے، مجھے کتنا فائدہ ملا ہے، تو وہ بھی سوچ کے پھر ووٹ ڈالے گا. اسی طرح اور بہت بڑے بڑے منصوبے ہیں. بلوچستان میں اتنی سڑکیں بن رہی ہیں جو مستقبل کے لیے بہت ضرورت ہے پاکستان کی. بلوچستان کو ترقی دینا سب سے اولین ترجیح ہے عمران خان کا. تو وہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ وہ دیرپا منصوبے ہیں اور ملک کے لیے اور بلوچستان کے لیے ہے. اس طرح بلوچ عوام بھی کل جب سوچیں گے تو ان کو یہی تو نظر آئے گا کہ بھائی یہ ایک شخص تھا اور تو کوئی ہے نہیں جو قوم کے لیے اصل میں جو قوم کو تحفے دے سکتا ہے، تو وہ یہ شخص ہی دے سکتا ہے، اور تو کوئی ہے نہیں. یعنی آپ خود یہ سوچئے کہ اب جو یہ میڈیا والے ہوتے کون ہیں؟ آپ کو تو معلوم ہے. جو 2 خاندانوں کی میڈیا ہے وہ کس طرح عمران خان کی حقائق آپ کے سامنے رکھے گا کہ بھائی آج تک کوئی یہ پروگرام کر سکے میڈیا میں چند لوگوں کے علاوہ کہ یہ صحت کارڈ کیا چیز ہے، یہ کسان کارڈ کیا چیز ہے، یہ احساس پروگرام کیا چیز ہے؟ اس پر کسی نے بات کی ہے آپ کے ساتھ؟ کسی نے بھی نہیں کی ہے. وہ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ عوام کو حقائق معلوم ہو. اور عوام کیا کرتے ہیں؟ عوام جا کر انہی لوگوں کا پروگرام دیکھتے ہیں اور ان کی بدماشی قائم ہے.
جب تک یہ بدماشی آپ توڑیں گے نہیں آپ کو حقیقت کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو سب سے پہلے تو میری گزارش ہے عوام سے اور خاص کر پی ٹی آئی کے سپورٹر سے کہ وہ عوام میں یہ شعور اجاگر کرے کہ بھائی یہ بھی ایک بہت بڑا مافیا ہے میڈیا. اس کا پروگرام دیکھنا چھوڑیں گے تو یہ لوگ رائے راست پر آئیں گے، ورنہ یہ کل یعنی ایک سائیکل کی سواری والے لوگ تھے، آج وہ کروزنگ میں پھر رہے ہیں، تو وہ کیا ان دو خاندانوں کو اوبلائج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جنہوں نے اس مقام تک ان کو پہنچایا ہے؟ یعنی ان کی حیثیت تو یہی تھی، آپ سب کے سامنے آپ کا. تو اب وہ غلط چیزیں عوام تک تو پہنچ رہی ہیں، حقائق عوام تک نہیں پہنچ رہے. اور میں اس پروگرام میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حالانکہ یہ ویڈیو طویل ہو رہی ہے، لیکن میں معذرت کرتا ہوں آپ سے اور آپ کے لیے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ یہ پروگرام پورا دیکھیں. اب جو مائنس کی بات میں کر رہا تھا، جس سے میں ہٹ گیا ہوں تھوڑا سا، وہ مائنس پروگرام ہے کیا؟ یعنی کہیں سے یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی وہ ایک پیج پڑ چکا ہے، وہ بھی تبدیلی کا سوچ رہے ہیں، مقتدر حلقوں کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ چیلنج رکھتا ہوں سب کے سامنے، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. اور کہیں سے اگر کوئی بات، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سے بات ہو رہی ہے، شہباز شریف اللہ کو وزیر اعظم ہے، اب کون اتنا بے وقوف پاکستان کے ISI یا پاکستان کی دفاعی قوت اتنے بے وقوف ہے کہ وہ نواز شریف جیسے شخص کے ساتھ بات کریں گے؟ یہ صرف عوام میں زندہ رہنے کے لیے یہ حربے استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے پے رول پر جو میڈیا ہے وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. حالانکہ ایسی کوئی بات میں چیلنج کر کے کہتا ہوں یہ زندگی میں کبھی نہیں ہوگا. کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے، کبھی نہیں وہ ہوا. جو کچھ وہ اب نہیں ہوگا. یہ 74 سال بعد اب یہ مسئلہ نہیں ہوگا. اب ایسے لوگ اقتدار میں نہیں آئیں گے. میں پہلے آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ یہ خام خیالی اگر ہمارے دلوں میں ہے یہ ہم دور کریں کہ یہ دو خاندان کبھی اقتدار میں نہیں آئیں گے. اور یہ بالکل حقائق کی بات کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں ہماری جو دفاعی ادارہ ہے افواج پاکستان، وہ شہادتیں دے رہے ہیں اس ملک کے لیے. جن کی قربانیاں ان لوگوں کی ہیں، ہمارے نسلوں پر بھی ان کا احسان ہوگا. تو کیا وہ اتنے پاگل ہے کہ اپنی مقبولیت، جس پاکستانی عوام افواج پاکستان سے جتنی محبت کرتی ہے، میرے خیال میں دنیا میں کوئی قوم اتنی اپنے افواج سے پیار نہیں کرتا جو پاکستانی افواج سے عوام پاکستان کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا نقطہ، اس کو ذرا سوچئے تو تب آپ کو یقین آئے گا کہ یہ دو خاندان اقتدار میں نہیں آ سکتے اگر یہ حقائق ہے کہ وہ لوگ یہ تبدیلی لاتے ہیں. حالانکہ میں اس میں اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی تبدیلی میں ان کا کوئی کردار ہوتا. اگر ہوتا تو پھر چودھری نثار بھی اسمبلی میں ہوتا. بڑے بڑے لوگ جو اسمبلی سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہی اقتدار حوالے کر سکتے تھے اور وہی کسی کو منتخب کرا سکتے تھے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہاں، ان کے ساتھ کھڑے رہنا، ایک پیج پر رہنا، یہ ملک کی کامیابی ضرور ہے. لیکن اقتدار اس طرح انتخابات میں کچھ کرنا، یہ میں بالکل غیر ضروری بات اس کو سمجھتا ہوں. یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے. یہ اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. جو کچھ حقائق پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی ہے تو مہنگائی پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں سب سے کم مہنگائی ہے. کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن طویل چیز ہے، اس وقت یہ بحث کرنا میں نہیں کر سکتا. تو میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دیتا کہ باہر کی دنیا کو دیکھ لیجئے اور ادھر دیکھ لیجئے کہ مہنگائی کس ملک میں ہے. تو وہ پاکستان میں، اور دنیا کو بھی چھوڑ دیا، ہمارے ہمسایہ ممالک کو دیکھ لیجئے اور ہمیں دیکھ لیجئے. اب یہ پروگرام چل رہا تھا انڈیا سے کہ پاکستان کی حکومت یعنی اپنے سب پڑوسیوں کے کم قیمت پر پیٹرول فراہم کر رہا ہے. جتنی بھی ہمارے یعنی پیٹرولیم مصنوعات ہے سب سے کم قیمت پاکستان میں ہے. لیکن یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، میڈیا والے بیٹھ کر بدنام کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس پر آپ نہ جائیے، اپنا خود سوچئے کہ یہ ہونا تھا. اچھا، اب یہ جو مائنس کی بات کرتے ہیں تو مائنس کبھی بھی عمران خان نہیں ہو سکتا. یعنی لیٹ سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو اگلے انتخابات میں عمران خان کو شکست ہو جائے گی، تو چلیے انتخابات تک تو مسئلہ چلا گیا عمران خان کا. تو آخری 6 مہینوں میں عمران خان نے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کو بھی نظر آ جائے گا، ہمیں بھی نظر آئے گا، پوری قوم کا نظر آ جائے گا. ان لوگوں کے پاس فرار کا جگہ نہیں ہو. اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہوا بھی کہ عمران خان اقتدار میں نہیں آیا، تو جو اقتدار میں آئے گا وہ عمران خان کی موجودگی میں اقتدار پر براجمع رہ سکے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر عمران خان نے اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی اور اس نے یعنی زیادتی کے میں آگے تفصیل بیان کرتا ہوں کہ وہ زیادتی کہاں سے ہوگی، تو یقین کیجئے اگر عمران خان نے اپنے نوجوانوں کو ایک کال دے دی
تو یہ پی ڈی ایم والی کال نہیں ہوگی، یہ نواز شریف یا زرداری والی کال نہیں ہوگی، یہ پھر ملک کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گی اور زلزلہ آ جائے گا اس ملک میں۔ یہ ابھی تک اگر کوئی سوچ رہا ہے، اور اگر یہ بات 10% بھی صحیح ہے کہ ایک پیج پھٹ چکا ہے، تو ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ عمران خان ان لوگوں میں نہیں ہے کہ عمران خان کو اس طرح دبایا جا سکے۔ یہ میں جو بات کر رہا ہوں اس پر آپ غور کریں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جتنی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اس وقت، جیسے آپ نے سن لیا کہ نواز شریف سے بات ہو رہی ہے، حالانکہ غلط ہے، شہباز شریف کے لیے رحم وار ہو رہی ہے، وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ بھائی ایک ڈاکو ہے، منی لانڈر ہے، اس کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی حربہ استعمال ہوگا تو وہ عمران خان کے صلاح کے بغیر ہو نہیں سکے گا، کوئی کر نہیں سکے گا۔ اس کی میں آپ کو سامنے بہت بڑی وجوہات رکھ سکتا ہوں، یہی کہ عوام عمران خان پہ جو اس کے ساتھ ہے وہ اس پہ اعتبار کرتے ہیں۔ تو کیا عمران خان 10 لاکھ آدمیوں کو اس پاکستان میں جمع نہیں کر سکے گا؟ اور جب ٹی ایل پی کے 25,000 لوگوں کا سامنا کوئی نہیں کر سکے گا، تو کیا 8 اور 10 لاکھ لوگوں کا سامنا کوئی کر سکے گا اس ملک میں؟ اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو کچھ یہ 3.25 سالوں میں عمران خان کے ساتھ ہوا، خواہ وہ نیب کی طریقے سے ہوا، عدالتوں کی عدلیہ کے تھرو ہوا، بیوروکریسی کے تھرو ہوا، یہ مافیاز کے تھرو ہوا، یہ عوام جو سمجھتے ہیں ان کو سب معلوم ہے۔ اور جن کو یہ معلوم ہے اور وہ آ گئے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو پھر اس کا جواب کون کرے گا؟ اسی سے آپ کو ڈرنا چاہیے۔ جو لوگ یہ باتیں پھیلا رہے ہیں اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہوگا، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، کوئی مجھے چیلنج کرے، آپ کمنٹس میں جو کچھ لکھتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو آپ یقین کیجئے کہ رائے فرار کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ اس ملک نے ٹھیک ہونا ہے تو عمران خان کے ہاتھوں ہونا ہے، اس کے علاوہ تو آپ کے پاس ہم تو ایسا قوم ہے کہ ہمارے پاس تو لیڈر ہے ہی نہیں۔ ہم تو ہیڈ لیس چکن کی طرح قوم تھے۔ ایک شخص ہمیں ملا، لیکن اس کے جو عزائم تھے وہ پوری تو نہیں ہو رہے، لیکن وہ پوری کیسے ہوں گے؟ وہ بالکل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ الیکشن آنے والا ہے، 2/3 میجارٹی دینی ہوگی۔ اگر آپ پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں، اپنے اولاد سے پیار ہے، تو اس شخص کے علاوہ آپ کے پاس رائے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ تو آپ خود سوچئے کہ کیا عمران خان کو اس طرح مائنس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ حقائق میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں رکھے ہیں، آپ ذرا اس پہ غور کیجئے کہ کیا ایسے کبھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے پاکستانی سیاست میں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسے افواہیں اڑائی جا رہی ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم تبدیلی لے آتے ہیں، اور تبدیلی میں عمران خان کی پارٹی کا کوئی آدمی ہو لیکن عمران خان نہ ہو، او بھائی پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے، اور کس مائی کا لال ہے جو پی ٹی آئی پر عمران خان کے علاوہ کوئی بس چلا سکے گا؟ یہ صرف اور صرف عمران خان کی پارٹی ہے۔ عمران خان ہی لوگوں کے امیدوں کا مرکز ہے، وہ کسی اور کو ایکسیپٹ کریں گے؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو ایکسیپٹ کریں گے پی ٹی آئی کے اندر؟ ہم سب کو جانتے ہیں، کتنے دفعہ آپ کے سامنے میں نے سب کے نام رکھے ہیں۔ یہ تو فصلی بٹیرے ہیں، آج ادھر ہے کل ادھر ہے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ ایک لیڈر آپ کے پاس ہے جس کا نام کپتان عمران خان ہے۔ خدا کے لیے اس کے ہاتھ مضبوط کیجئے۔ یہ آپ کی مضبوطی ہے، یہ میری مضبوطی ہے، پاکستان کی مضبوطی ہے۔ اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو یقین کیجئے یہ جو 70-80 سالوں سے آپ کے اوپر حکمرانی کرتے رہے ہیں، خواہ آزادی سے پہلے آزادی کے بعد، یہ لوگ اسی طرح آپ کو ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، اور ایک یعنی لقمے کے لیے آپ کو غلام بنا دیں گے۔ یہ وہ قوم ہے، یہ بدنصیب لوگ ہیں۔ ان کو اقتدار ملا ہے، اللہ نے ان کو اقتدار دیے 3 بار 4 بار، صرف کہ عوام کی حالت بدلی جائے۔ انہوں نے عوام کو الٹا ذبح کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں ہر لحاظ سے۔ اور یہ جو ہمارے کرتا درتا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان آج کچھ نہیں کر سکتا، خواہ وہ بیوروکریسی ہے، خواہ عدلیہ ہے، خواہ نیب ہے، خواہ الیکشن کمیشن۔ اب الیکشن کمیشنر جو چیف ہے، کیا وہ چاہے گا کہ عمران خان 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے؟ اس پر آپ غور کریں۔ تو کل اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو نتائج آئیں گے اس ملک کے لیے وہ بڑے خطرناک ہوں گے، اور پھر وہ شخص یہ سونامی کی طرح واپس آئے گا۔ یہ تو آپ بھول جائیں جو بھی ہے۔ میں مخالفین کو بھی کہتا ہوں کہ اگر یہ کسی کا
دل میں موجود ہے کہ عمران خان کو ہم مائنس کر کے پاکستانی قوم کو دوبارہ غلام بنا لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ پتہ کٹ چکا ہے۔ اب جتنا بھی وقت آگے جائے گا عوام میں تبدیلی آئے گی، عوام میں شعور اس سے زیادہ ہوگا۔ عوام یہ بھی ابھی سوچنے پر مجبور ہے کہ یہ گیا تو پھر کون آئے گا۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو عوام کو سمجھ آ رہی ہے ابھی تقریباً، میرا یہ خیال ہے، شاید غلط ہو، خدا نہ کرے غلط ہو۔ اگر یہ بات میری صحیح ہے تو یقین کیجئے یہ انقلاب بہت پہلے آ چکا ہے عمران خان کی شکل میں، یعنی جب وہ سیاست میں آیا تو انقلاب آ چکا تھا، لیکن وقت لگتا ہے۔ وہ اگر 22-23 سال لگے، اب یہ حکومت میں جو تجربہ بھی نہیں تھا اور اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس میں کس قسم کے جگادری لوگ بیٹھے ہیں ہمارے ان اداروں میں، اور یہ میرے کیسے ٹانگ کھینچیں گے، اس کو یہ معلوم نہیں تھا۔ ورنہ یہ معلوم ہوتا تو اس نے اقتدار نہیں لینا تھا، اور اگر اقتدار نہ لینا تھا تو اس کے بعد دوبارہ انتخابات ہوتے اور 2/3 میجارٹی کے ساتھ یہ شخص واپس آتا۔ افسوس وہ بات اس وقت ہم نے کی تھی لیکن وہ نہیں مانی گئی تھی۔ اب ہمارے پاس ریزرو پڑے ہیں $30 بلین کے، عوام مہنگائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آرٹیفیشل طریقے سے انتخابات کے قریب جا کر 5-6 بلین اس میں خرچ کر دے عوام پر۔ آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان کی اکثریت کیسی ہوگی اور اس ملک کو پھر کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ عمران خان کے دشمن صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف ہے۔ تو کیوں خلاف ہے؟ سب یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم بحیثیت قوم یہ بات سمجھے کہ یہ پوری دنیا عمران خان کی مخالف ہے، آخر ایسی کون سی بات ہے عمران خان میں کہ یہ پوری دنیا کچھ تو ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہی ایمانداری، حب الوطنی۔ جب یہ دو چیزیں اس شخص میں موجود ہے، کون اس کو گرا سکتا ہے؟ یہ انقلاب آ چکا ہے اس کی شکل میں، یہ میں بار بار کہتا ہوں۔ تو بس اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ والسلام۔